اور ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، ہمارے اسلامی بھائیوں کو، مردوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسا جوش ایمانی، ایسا جذبہ ایمانی، ایسی غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ جو اپنے بچوں کی امی کو، اپنی بچیوں کو پردہ کروا سکے اور انہیں بے پردگی سے بچا سکے۔ ایسی گھر میں تربیت ہو، ایسا گھر میں ماحول ہو، اور الحمدللہ ایسی تربیت اور ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس دعوت اسلامی کا مدری ماحول موجود ہے۔ گھر میں مدری چینل کثرت کے ساتھ چلائیے، دیکھیے، چلانے سے مراد یا دیکھنے سے مراد ہے کہ دیکھیے، اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس دیجیے، گھر والے بیٹھ کر فکر مدینہ کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، آپ کے گھر کا ماحول مقدس بنے گا، آپ کے گھر کا ماحول مدنی بنے گا، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنیں گے، آپ کے بچے آپ کی اطاعت کریں گے۔ جب بچوں کو بیٹھ کر فکر مدینہ کروائی جائے گی، بچوں کا ذہن بنتا جائے گا کہ ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں۔ آپ کہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بچوں کا ہوم ورک بھی تو آپ ہی کرواتے ہیں۔ اسکول 6-8 گھنٹے پڑھانے کے بعد جب گھر آتا ہے تو اسکول کا ہوم ورک کروانے کے لیے آپ ہی تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بیٹھاتے، بیٹا اسکول کا ہوم ورک کرو۔ 2 گھنٹے ہوم ورک کروائے جاتے، ٹیوشن الگ کروائے جاتے، قرآن کی تعلیم تو برائے نام دی جا رہی ہے ہمارے یہاں۔ تو ایسے ماحول کے اندر تربیت کیسے ہوگی؟ ہمارا منتہی نظر دنیا ہی دنیا رہ گیا۔ بچہ بھی بڑا پروان چاہ رہا ہے تو بچے کو پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہے تو ہمیں دنیا ہی دنیا سکھائی ہے کہ ہمیں دنیا ہی کے لیے جینا ہے، مال کمانا ہے، بس۔ آخرت کی تیاری، آخرت کی سوچ، قبر کی سوچ، نزا کی تکلیفیں، قبر میں کیا ہوگا۔ کبھی اسلامی بہنوں نے اپنے بارے میں سوچا ہے کہ ایک دن مرو گی، قبر میں جانا ہے، قبر میں کیا حساب دیں گے؟ ہم سے ہماری اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دیں گے؟ اولاد کی تربیت کیوں نہ کی؟ اپنے آپ کو با پردہ کیوں نہ بنایا؟ خود بھی بے پردہ گھومتی رہی، خود بھی گناہ کرتی رہی، اور مردوں کو بھی بدنگاہی کی دعوت دیتی رہی، خود بھی برا راستہ اختیار کیا اور دوسروں کو برا راستہ اختیار کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ مرنے کے بعد کیا جواب دیں گی اسلامی بہنیں؟ کبھی سوچا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، تو عورتوں کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جو ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ آگ کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ تو دن رات آگ کے قریب رہتی ہیں، کتنا ڈرتی ہیں چولہا جلانے سے، اور جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا ہم لوگوں کو۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کی صورت اور بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ ساری ذمہ داریاں جو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد فرمائی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر عائد ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں پورا کرنا ہے۔ ہم فضول پیدا نہیں کیے گئے، ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں گے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہم فالتو پیدا نہیں کیے گئے، فضول پیدا نہیں کیے گئے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان فضول و فالتو نہیں ہوا کرتا۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز ہیں۔ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اہل و عیال کی، سب کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم لوگ فارغ نہیں، ہمیں پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے، رسالے پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے۔ ہم فارغ نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، ہمیں ذکر و اذکار کرنے ہیں، ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ ہمیں ٹائم کہاں ہے کہ ہم اپنے آپ کو، میں کہتا ہوں اگر بندہ اپنے آپ کو کام کے کاموں میں لگا دے، اس کے پاس خود ہی فضول کاموں کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سونا، جاگنا، کھانا پینا 10 قسم کی مصروفیت ہوتی ہے انسان کی، اور اسلامی بہنیں تو زیادہ مصروف ہوتی ہے، گھر کی صاف صفائی، دیکھ بھال، پکانا کرنا، اولاد کے لیے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، تو ٹائم کدھر ہے؟ اس پہ لے دے کر اپنی عبادت کے لیے ٹائم کیا رہ جاتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم کیا رہ جاتا ہے؟ پھر شادی شدہ ہے تو شوہر کی خدمت، سعادت کی بات ہے، ثواب کی بات کر رہا ہوں، نیک عورت کی بات کر رہا ہوں، اور واقعی اچھی اور نیک عورت ایسی ہی ہوتی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ اس کی آواز اپنے شوہر کے آگے اٹھتی نہیں ہے، وہ شوہر کا ادب کرتی ہے، شوہر کا احترام کرتی ہے، اور اگر معاذ اللہ شوہر زیادتی کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، تب بھی وہ اس کے آگے صبر کرتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے، نہ کہ شوہر کو تکلیف دے۔
اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنے بچوں کی امی کے ساتھ نرم رہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرم رہے، بچوں کے ساتھ نرم رہے، حسن اخلاق کا پیکر بنا رہے، تاکہ گھر کا ماحول مدنی بنے۔ ساری کوششیں گھر کا ماحول مدنی بنانے کی اور ہمارا معاشرہ مدنی بنانے کی ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ماحول کیا ہے، ملک کیا ہے، حالات کیا ہیں، یہ خالی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اپنے آپ کو درست کیجئے، انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا۔ اپنے کردار کو درست کیجئے، ماحول درست ہو جائے گا۔ آپ کو جو پہلی حکایت سنائی تھی، وہ حکایت کس دور کی تھی؟ یہودی تو شرارت کر رہا تھا صحابیہ کے ساتھ، وہ بھی تو نازک دور تھا، لیکن طبیعت مقدس تھی، طبیعت پاکیزہ تھی، پوری جنگ چھڑ گئی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اسلامی بہنیں ان باتوں پر توجہ کریں گی، مطالعہ کریں گی، مقتۃ المدینہ سے کتابیں لیں گی، وی سی ڈیز جو امیر سنت کے سنت و بڑے بیانات ہیں وہ لیں، وہ دیکھیں، اپنے گھر کے اندر اس طرح کا مدنی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر فرمائے، اور آئندہ برا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کچھ سوالات اسلامی بہنوں کی طرف سے آئے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اسلامی بہنیں مدنی کام کر رہی ہیں لیکن مدنی پردہ یعنی برقع نہیں کر رہی، ان کی تربیت کے لیے مدنی پھول کے متعلق آیا ہے۔ ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے اسلامی بہنوں، اور میں نے بھی پردے پر ہی بیان کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ پردہ کروائیں گی تو آپ کی بات میں، آپ کی نیکی کی دعوت میں اثر پیدا ہوگا۔ اگر خود بھی بے پردگی کریں گی تو کوئی کیا مانے گا، کوئی کیا سنے گا، الٹا یہی کہیں گے کہ خود تو پردہ کرتی نہیں، ہم کو پردے کا کہتی ہے۔ تو نیکی کی دعوت دینی ہے نہیں دینی یہ بھی الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلے خود کو با پردہ تو بنانا ہے نا۔ تو اپنے آپ کو پردے میں لے، اس کے لیے انشاءاللہ پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب میرے ہاتھ میں، یہ کتاب پڑھیں گی تو انشاءاللہ عز و جل خوب آپ کو برکت نصیب ہوں گی اور پردہ کرنے کی عادت پیدا ہوگی۔ جو اسلامی بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں لیکن دین کا کام کرنا چاہتی ہیں، مثلا درس و بیان، ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ امیر سنت کے کثرت کے ساتھ مدنی مذاکرے سنیں۔ ابھی انشاءاللہ 12ویں شریف کی آمد ہے، ابھی چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا، اور امیر اہل سنت کے روزانہ رات کو پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے مدنی مذاکرے شروع ہوں گے، تو اور رات دیر تک چلتے رہیں گے۔ آپ اسلامی بہنیں لازمی طور پر اپنے گھر میں اگر مدنی چینل نہیں ہے تو آپ فوراً مدنی چینل شروع کروائیں۔ آپ بولو نیٹ ہے، نیٹ کے ذریعے ٹھیک ہے، اب کوئی آپشن نہیں ہے تو نیٹ ہی کے ذریعے، ورنہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈش اور کیبل والے سے ترکیب بنائیں کہ صرف مدنی چینل آئے اور اس کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ تو مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے دیکھیں، انشاءاللہ امیر سنت کے مدنی مذاکرے درس و بیان بھی درست کروا دیں گے، اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھا دیں گے۔ یہاں پر مختلف علاقوں کے لوگ رہتے ہیں اور لہجے اور علاقائی زبان کے الگ ہونے کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے، تو آپ جہاں آپ سے ممکن ہو وہاں کیجئے۔ آپ کے گھر کے اندر میں نے ابھی عرض کی کہ اپنے گھر کے اندر مدنی ماحول بنائیے، جو آپ کی زبان سمجھ سکتی ہیں اسلامی بہنیں ان کو نیکی کی دعوت پیش کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی جب جذبہ رہنمائی کرے گا، ہمارا جذبہ ہوگا کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے، اسلامی بہنوں کی تربیت کرنی ہے، تو انشاءاللہ راستے خود ہی ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے سوال آیا، الحمدللہ میں اس پر بیان کسی حد تک کر چکا۔ مبلغہ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کام کیسا ہونا چاہیے، وہ دعوت کس طرح دے، اس کے متعلق سوال آیا ہے۔
لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ قرآن میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، مبلغہ کو سب سے پہلے تو نرم ہونا چاہیے، کہ اگر مبلغہ نرم ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی دعوت کا اثر ہی کچھ اور ہوگا، اور اگر ڈانٹنے والی جھاڑنے والی ہوگی، یہ تو مبلغہ ہو یا نہ ہو، اس کا اثر غلط ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح غیبت سے بچے، کیونکہ اسلامی بہنوں میں غیبت کا رجحان یہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ۔ اب اسلامی بہنیں نیت کریں، مدنی برقع سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ تو یہ اسلامی بہنوں میں ایک یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ اس کی باتیں کرتے رہیں گی۔ اس کو دیکھا تھا کسی پر بولتی تھی، میرے کو موقع ملتا تو ایسے سناتی، میں اس کا منہ بند کر دیتی، سمجھتی کیا ہے خود کو، یہ فون پر غیبتیں، فون پر تہمتیں، فون پر چگلیاں ملیں گی تو اس کی کاٹ کٹ کرتی رہیں گی۔ اب ایسی اسلامی بہن جو خود جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے کہ بیچاری کسی کو کیا جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اسلامی بہنوں کو سب سے زیادہ حاجت ہے زبان کا قفل مدینہ لگانے کی۔ یہ بولتی ہے تو سوچتی نہیں ہے کہ میں بول رہی ہوں تو کیا بول رہی ہوں، پتہ نہیں ادھر کا ماحول کیسا ہے، میں نہیں جانتا، میں جنرل اسلامی بہنوں کی جو طبیعتیں پتہ چلتی ہیں میں اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ ان کے اندر غیبت پائی جاتی ہے، تھکتی نہیں ہے غیبت کرتے کرتے، غیبت، اس کی تنقید، اس پہ کیڑے، اس میں خرابی، بس بولتی رہیں گی۔ نہ ماں بچتی ہے، نہ بیٹی بچتی ہے، نہ بہن بچتی ہے، نہ پڑوسن بچتی ہے، نہ رشتہ دار بچتی ہے، معاذ اللہ نہ شوہر بچتا ہے۔ ہر ایک کی برائی، پتہ نہیں کیا ان کے نیچر میں یہ بات سما جاتی ہے کہ جب تک کسی کی برائی کرتی نہیں ہے لگتا ہے ان کو کھانا نہیں اترتا، بلکہ کھانا بھی کسی کے کھائیں گے تو وہ بھی کھانے کی بھی برائی کریں گی۔ خود اتنی بری ہو چکی ہے کہ ان کو ہر چیز بری نظر آتی ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ کڑوی گولیاں آپ کھا لیں، اللہ نے چاہ تو شفا نصیب ہو جائے گی۔ دوائی کڑوی ہوتی ہے عموماً، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بہت اسلامی بہنوں میں خرابیاں ہوتی ہیں، شوہر کے کان الگ کھاتی ہیں۔ آج شوہر بھی عجیب ہوتے ہیں نا، نیکی کی دعوت دے کر اپنی مطلب کہ گھر کی عورتوں کو چپ تھوڑی کرواتے ہیں، خاموش تھوڑی کرواتے ہیں، وہ بھی کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی غیبت اپنی بیوی کے منہ سے سن رہے ہوتے ہیں، اپنی بہن کی غیبت اپنی بیوی بچوں کے امی کے منہ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے بندو، نیکی کی دعوت دو، اس کو چپ تو کراؤ، احسن طریقے سے، کبھی عذاب سے ڈراؤ، باپا کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ کر سناؤ، تاکہ تہمت سے بچے، غیبت سے بچے، چگلی سے بچے، دل آزاریوں سے بچے۔ اتنا دل دکھاتی اسلامی بہنیں، مت پوچھو بات۔ کسی کے کپڑے پر تنقید، تو کسی کے بدن پر تنقید، تو کسی کے چہرے پر تنقید۔ کیا آج کل بہت کالی ہو گئی ہو، اب جب تم کو کیا تکلیف ہو، کالی ہو گئی کہ گوری ہو گئی ہے، موٹی ہو گئی ہو، آپ کو کیا آپ کو بولنے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کسی کو موٹی بول رہی ہو، کوئی آپ کو موٹی بولے تو، کہ آپ کو کالی بولے تو، کیا پھٹیچر کپڑے پہنے ہوئے تم نے، کوئی آپ کو بولے تو آپ چپ نہیں رہ سکتی ہو، قفل مدینہ نہیں لگا سکتی ہو۔ یہ بول کر آپ کو ملا کیا؟ اس کا دل ہی ٹوٹا، وہ سامنے مسکرا رہی ہوگی، مسکرا کیا بیچاری کرے گی کہ آپ کو کیا مارے گی؟ ایسی زبان چھوٹ ہوتی ہے اسلامی بہنوں کی بعض کہ مت پوچھو بات، اتنی زبان چھوٹ ہوتی ہے۔ اب ایسی اگر اسلامی بہن مبلغہ بن کر سامنے آ جائے، اس کی بات مانے گا کون؟ اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے، اخلاقی تربیت۔ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمیں بولنا ہی نہیں آتا، ہمیں مسکرانا بھی صحیح نہیں آتا، ہمیں دل جوئی کرنے نہیں آتی، ہمیں غمخواری کرنے نہیں آتی۔
خود اپنے گھر کے اندر ماحول صحیح نہیں ہے. اگر بہو ہے تو اس کی ساس اسے سیٹ نہیں ہے, ساس ہے تو اس کی بہو سے سیٹ نہیں ہے, نند سیٹ نہیں ہے تو بھاوت سیٹ نہیں ہے, فلاں سیٹ نہیں ہے, فلاں سیٹ نہیں ہے. عجیب و غریب عجیب حالات ہیں. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ اخلاقیات کی ضرورت ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو برائے کرم اپنے اخلاق درست کرنے پر توجہ دیں اور بس قفل مدینہ لگا کر رکھیں. کسی کو ایسی بات نہ کہیں جو ایک عیب ظاہر ہوتا ہے. یاد رکھیے کوئی انسان اپنے عیب سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر واقعی آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے تو پھر اصلاح کرنے کا طریقہ تو سیکھیں. آپ کی مرضی سے اصلاح تھوڑی ہوگی. اصلاح کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, اصلاح کرنے کا کوئی انداز ہوتا ہے. امیر اہل سنت جب کسی مبلغ کا بیان مدنی چینل پر سنتے ہیں نا اور آپ کو لگتا ہے کہ اس نے فلاں غلطی کی ہے تو آپ تحریر تیار کرتے ہیں یا میل لکھتے ہیں. میل میں پہلے اس کے بیان کے وہ 4 الفاظ جو بہت اچھے تھے, بہت عمدہ تھے, لکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کا بیان سنا, بارک اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آپ نے بیان میں جو یہ مدنی پھول دیا, دل باغ مدینہ ہو گیا. جی چاہتا تھا میں لکھ لوں مگر میں لکھ نہیں سکا, اتنا پیارا مدنی پھول آپ نے دیا. یہ سب لکھنے کے بعد پھر کہیں گے کہ اس موقع پر یہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا, اس کے وجہ اگر یہ جملہ فرما دیتے یا اس کی ذرا شرعی تفتیش کروا لیے جملہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اصلاح کا مدنی پھول لکھنے سے پہلے 2 لائنیں آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی لکھی. اصلاح کرنے کے کوئی طریقے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ تنقید کرنا, ڈائریکٹ مطلب کہ اس کے بعد تیر برسا دینا, یہ کون سی اصلاح, یہ کس نے سکھا دیا ہم کو کہ اس طرح اصلاح کرو یا تنقید کرو. ہماری تربیت نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہماری تربیت نہیں ہے. ہم لوگ بس پڑھیں میدان کے اندر اتر پڑیں. اب غیر تربیتی یافتہ سپاہی خود اپنا ہی نقصان کرے گا, اپنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا, دشمن کو کیا نقصان پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت پانے والا بنا دے. تو اسلامی بہنوں کو تربیت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مدنی مذاکرے ویسیڈیاں لے لیں امیر سنت کی, کثرت کے ساتھ ویسیڈی دے کے, کثرت کے ساتھ جو اسلامی بہنوں سے متعلق ہے وہ ویسیڈی لیں, وہ بیانات لیں, وہ مدنی مذاکرے لیں, کثرت کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ تعالیٰ امیر سنت کی زبان سے تربیت ہو جائے گی. مگر تربیت کا اپنا ذہن بھی تو اسلامی بھائی تربیت کریں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کی. اب اسلامی بھائی کی بھی تربیت کون کرے گا؟ وہ بھی تو ڈانٹتا, جھاڑتا, تنقید کرتا ہے. بیوی کا دل دکھاتا ہے, بہن کا دل دکھاتا ہے, بچوں کا دل دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دل دکھانے کی عادت ہماری دور فرما دے کہ بلا اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ کاش کہ یہ پردے میں رہ کر جو اسلامی بہنیں سن رہی, میں نہیں جانتا کہ آپ کتنی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں. بھر گیا ہوگا نیچے, ہو سکتا ہے بھر گیا ہو, ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ اب یہ ساری جو آپ کہتے کافی ہے یا چائے جو بھی ہے نیچے, تو اب یہ جو نیچے اسلامی بہنیں جمع ہوئی ہیں 100, 150, 200 جو جگہ ہے, 150, 200 اسلامی بہنیں شاید بآسانی آ سکے, اتنی جگہ ہے نیچے. تو اگر یہ ذہن بنا لے کہ بھائی ہم نے بدلنا ہے, آپ بدل جاؤ یار, آپ کی ہانگ کانگ کی تاریخ بدل جائے گی انشاءاللہ. گھر گھر مدنی انقلاب آ جائے گا. آپ تو بدلو. ابھی آپ میری بات سن رہی ہوگی تو فوراً کسی کو تاڑ رہے گی, یہ اس کو بول رہا ہے, دیکھ یہ نا, یہ بیٹھی ہوئی ہے ڈاکن, یہ چڑیل, یہ اس کو بول رہا ہے. تو اگر آپ یہ سوچ رہی ہے اس کو بول رہا ہے نا, تو میں اس کو نہیں بول رہا, میں آپ کو بول رہا ہوں. میں آپ کو بول رہا ہوں, آپ ایسی ہو. آپ کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ آپ کو اپنی برائیاں نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو بول رہا ہوں, جی آپ ہی کو بول رہا ہوں میں. مسکرائی نہیں, اپنے اوپر افسوس اور ندامت کریں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خوف خدا سے آنسو بہائیں. یہ مسکرانے کا وقت نہیں ہے, یہ اپنے اعمال کا حساب لینے کا وقت ہے کہ اس طرح مسلمانوں کا دل دکھا کر, ان پر تنقیدیں کر کر, ان کی دل آزاریاں کر کر, ان کی برائیاں کر کر, ان کی غیبتیں کر کر, ان کی چگلیاں کر کر, اگر بغیر توبہ کے مر گئی, اللہ ناراض ہوا, اس کے حبیب روٹ گئے, قیامت کے دن حساب ہو گیا, جواب کیا دیں گی؟ کبھی سوچا ہے؟ ابھی مستی ہے, موت کا ایک جھٹکا آئے گا, ساری مستی نکل جائے گی. ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ مجھ گناہگار کی اصلاح فرمائے, اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. مگر کسی پر نظر اٹھانے کے بجائے, کسی پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے کردار پر جھانک کر دیکھیے. ہمارا کردار اچھا نہیں ہے.
کیا آپ کو غیر مردوں کو دیکھنے کا جی نہیں چاہتا؟ ٹھیک ہے، اجنبی مرد کو دیکھنے کی صورتیں موجود ہیں، لیکن وہ صورت جو موجود ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے پردے کے بارے میں سوال جواب میں۔ مدنی چینل پر بھی آتی ہے، مگر اس میں سے نکال کے دے دو نا کہ عورت کس مرد، جزیہ پڑھ کے سنا دو نا بارے شریعت کا۔ لیکن بازار میں چلتے ہوئے مطلب ہمارا اپنے کردار پر آپ غور کریں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنی زبان کو اچھا کریں، اپنی نظروں کو اچھا کریں، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، یہ نعرہ لگائیں تو اس پر عمل بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ موبائل فون پر لگی رہتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا آپ کو۔ بچے اسکول چلے گئے، شوہر صاحب کام پر چلے گئے، آزادی ہے؟ آزادی نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو آپ سب مل کر کوشش کریں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں۔ آپ درس دیں، آپ گھر میں درس خود دیں، درس اتنی اردو شاید آپ میں سے پڑھ لیتی ہوں گی، ایک تعداد ہوگی اسلامی بہنوں کی، خود درس دیں۔ اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں محبت پیار سے ساتھ اسلامی بہنوں کو لے کر آئیں اور ان کی تربیت کریں۔ اصل چیز اسلامی بہنیں آپ کو دیکھ کر سیٹ ہوں گی۔ اگر آپ کا اس دیار غیر میں مدنی برقع ہوگا، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی اکیلی کے مدنی برقعے سے 10 اسلامی بہنیں مدنی برقع پہن کر شرعی پردہ کر لیتی ہیں، قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں زبان کا قفل مدینہ نصیب فرمائے۔ جو اسلامی بہنیں نوکری کرتی ہیں، 1 یا 2 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، مدنی مشورہ کیا ہے ان کے لیے؟ معاذ اللہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسی نوکری کرنا ہی ناجائز ہے جس میں نماز قضا ہوتی ہوں، یا نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، اس میں نماز ہی قضا ہو رہی ہیں، پتہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے یا اجازت نہیں ہے، تو ایسی نوکری کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ پھر نماز قضا نہیں کرنی۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، نوکری کے لیے اسلامی بہن کس صورت میں نکل سکتی ہے، وہ 5 شرائط پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ 5 شرطیں پوری نہیں ہوں گی، اسلامی بہنیں نوکری نہیں کر سکتی۔ یہ 5 شرطیں اسلامی بھائی بھی پڑھ لیں اور اسلامی بہنیں بھی پڑھ لیں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر اس میں ہوگا کہ اسلامی بہنیں کس حالت، مجھے دے دیں کہ اسلامی بہنیں کس حالت میں نوکری۔ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب پتہ نہیں مقتۃ المدینہ پر کتنی تعداد میں ہے، کتنی تعداد میں ہے؟ ڈبل 12 ہوگی۔ نہیں کم ہے یار، یہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ یہ دے دیں آپ۔ اسلامی بہنوں نے خریدی ہوئی ہیں، تو اب اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ یہ لے لیں۔ عورت کی ملازمت کے بارے میں سوال جواب، یہ صفحہ نمبر 160۔ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر پیج نمبر 160 160 پر ضرور دیکھیے کہ عورت کس حالت میں نوکری کر سکتی ہے، کس حالت میں نوکری نہیں کر سکتی۔ نہیں ہے، تفصیل ہے، آگے پیچھے ساری تفصیلات ہیں۔ گھروں میں اجتماعات ہونے کے ٹائمنگ اور شیڈول کے بارے میں کچھ کیا یہاں طریقہ کار؟ اسلامی بہنیں کچھ ایسی ہیں جب اجتماع کرنے کے لیے جاتی ہیں تو رات کو مغرب کے بعد بھی کہیں سننے میں آتا ہے کہ نہیں، اسلامی بہنوں کا اگر اجتماعات مغرب کے بعد ہوتے ہیں تو یہ تو بالکل مدری مرکز کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں یہ ہے کہ اسلامی بہنیں غروب آفتاب سے پہلے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، بس۔ اس کے علاوہ جہاں بھی دعوت اسلامی کے اگر کہیں اجتماعات ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ دعوت اسلامی کے اجتماعات نہیں ہیں۔
نہ وہ اسلامی بہن دعوت اسلامی کی ایسی ذمہ دارہ ہے، اس کو دعوت اسلامی کی ذمہ دارہ بھی نہ سمجھے جو دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے ہٹ کر اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد اسلامی بہنوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار نہیں ہے. دعوت اسلامی پردہ کرواتی ہے، دعوت اسلامی فتنے کا دروازہ بند کرتی ہے. آپ کو اجتماع جو طریقہ کار کے مطابق کرنے ہیں تو اس طرح کریں کہ آپ مغرب کے اذان سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائیں بس. مدنی منیوں کے مدرسے کے ٹائمنگ اور شیڈول کیا ہونے چاہیے؟ یہاں پر پتہ چلا ہے کہ مدنی منیاں چھوٹی عمر کی پڑھتی ہیں، بڑی عمر والوں کی کیا بنے گا. ہمارا رات مشورہ ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ ایسا طریقہ کار ہو جائے کہ چھوٹی مدنی منیوں کے ساتھ ساتھ کچھ بڑی جو مدنی منیاں ہوتی ہیں ان کی تربیت کا سلسلہ بھی اور قرآن کی تعلیم اور ان کے جو شرعی مسائل ان کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ ان کی بھی تربیت ہو. تو اس کے لیے میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ جو اتنی ساری اسلامی بہنیں جمع ہیں، یہ رات جو ہمارا مشورہ ہوا میں اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں، تو آپ جو اتنی اسلامی بہنیں جمع ہیں، آپ میں سے جو اسلامی بہنیں قرآن درست پڑھا سکتی ہیں تو وہ اپنا نام ذمہ دارہ اسلامی بہن کو لکھوائیں. جو درست قرآن پڑھا سکتی ہیں، ان کا نیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے باب المدینہ کراچی سے ٹیسٹ ہوگا. اسکائپ نیٹ کے ذریعے باب المدینہ کراچی سے ان کا ٹیسٹ ہوگا، امتحان ہوگا کہ وہ قرآن درست پڑھا سکتی ہیں. کیونکہ جو قرآن درست نہیں پڑھا سکتا یا قرآن درست پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دینا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہی ہے. فتویٰ رضویہ شریف 23ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا قرآن پڑھانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. لہٰذا کوئی جرت نہ کرے کہ وہ ثواب جاریہ نہیں گناہ جاریہ کما رہا ہے کہ یہ غلط پڑھائے گا اور جس کو اس نے غلط پڑھایا وہ سب غلط پڑھ رہے ہوں گے اور ان سب کا گناہ اس کے سر پر آئے گا. لہٰذا ایسی اسلامی بہنیں ہمت کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کا مدرسہ الگ لگ جائے. اگر 4-5 اسلامی بہنیں ہمیں مل گئیں آپ کے ہانگ کانگ کے اندر تو ان کے الگ الگ وینیو الگ الگ جگہیں بنا کر پردے کی حالت میں ان کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ہمارا ذہن بنائے تاکہ چھوٹی بڑی بچیاں یہ ایک ہی طرف آ جائیں اور یہ بچے اور بچیوں کے مدرسے ہم ہانگ کانگ میں الگ کر دیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہماری بڑی اسلامی بہنوں کو بھی بالغات اور دیگر مسائل نماز وغیرہ سکھائی جا سکے. اور ظاہر ہے کہ یہ جب سکھانے کے لیے لڑکے نہ بیٹھے یہی اچھا ہے، اور ایک اسلامی بھائی یہ نہیں سکھا سکے گا. آپ سمجھ سکتی ہیں اسلامی بہنیں میرا اشارہ سمجھ رہی ہوں گی. اس سکھانے کے لیے اسلامی بہن ہی چاہیے جو اسلامی بہنوں کے مسائل سکھا سکے. ان کی طہارت کے اور ان کے دیگر جو مسائل ہیں ایک اسلامی بھائی کیسے سکھائے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی بہن ہی اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ کی رضا کے لیے پیش کرے اور اصلاح امت کے لیے پیش کرے. انشاءاللہ اس کی جو تھوڑی بہت کمزوری ہوگی یہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز دور کر دے گا. آپ آگے آئیے، اپنا نام دیجئے، اور اگر 1-2 اسلامی بہنیں بالفعل پاس ہو گئیں کہ ان کی فل تربیت ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو 5 اسلامی بہنیں دے دیں گے کہ آپ ذرا ان کی تربیت کر دیں. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ مہینے 15-20 دن مہینے کے اندر اندر آپ کے پاس ایسی اسلامی بہنیں آ جائیں گی جو دوسری بچیوں کو اور بڑی بچیوں کو پڑھا سکیں اور سمجھا سکیں. تو انشاءاللہ مدنی منیوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ذہن میں سوال ہو رہا ہو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یا کتنا وقت دینا پڑے گا. پہلے یہ نام دے دیں پھر ان کا مشورہ کریں. آپ کو کتنا وقت دینا ہے، کب پڑھانا ہے، ان تمام کو طے کر لیں گے. اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا. اور اگر قرآن کی تعلیم کے لیے زندگی وقف ہو جاتی ہے تو مدینہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. لیکن وقت بہت کم دینا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ سب بھلا ہی بھلا ہوگا اللہ نے چاہا تو. تو یہ بچیوں کے لیے تھا. اچھا، یہ عورت کا مرد اجنبی کو دیکھنے کا جو حکم ہے وہ سن لیں.
پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 25 پر بحر شریعت حصہ 16 کے حوالے سے نقل ہے کہ عورت کا مرد اجنبی کی طرف، غیر مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی طرف نظر کرنے سے، یعنی اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے سے شہوت پہ نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو، ڈاؤٹ بھی ہو، تو ہرگز نظر نہ کرے۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ ہانگ کانگ میں گاڑیوں میں سفر کے دوران بسیں اور وین کا استعمال کرنا ہوتا ہے، مگر مرد اور عورتیں اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ ایسے میں اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول کیا ہونے چاہیے؟ اس کی پوری وضاحت گاڑیوں میں، ویگن میں، بسوں میں سفر کرنے کی، ٹیکسی میں سفر کرنے کی، پردے کے بارے میں سوال جواب کتابیں موجود ہے۔ امیر سنت نے جو تربیت و تعلیم ارشاد فرمائی ہے اسی کے مطابق اسلامی بہنیں عمل کریں۔ اسلامی بہنوں کے ماہانہ 4 جگہوں پر، جبکہ ایک جگہ پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ ٹائم 2 سے 4:30 ہے، جبکہ اسلامی بہنوں کے ٹائم کی پابندی نہیں رہتی۔ ان کو کیسے پابند کریں؟ ذمہ دار ہے اسلامی بہن پابند کرے، وقت پر شروع کرے، وقت پر ختم کر دے، کوئی آیا نہ آئے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کو مدنی مرکز نے جو وقت دیا ہے اس وقت پر تلاوت اور نہ شروع کرے، جس وقت کو ختم کرنے کا اس وقت پر ختم کر دے، خلاص۔ کوئی آئے یا نہ آئے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ دعوت دیں، ان کو بلائیے اور نیکی کی دعوت جاری رکھیے، وقت کی پابندی کیجیے۔ مدنی انعامات اور مدنی چینل کے بارے میں مدنی پھول کیسے گھر گھر ان تک پہنچائیں؟ انفرادی کوشش کریں۔ اگر آپ کے یہاں گھروں میں جا کر نیکی کی دعوت دینے کا کوئی رجحان ہے، کوئی طریقہ کار ہے، تو اسلامی بہنوں کے گھروں میں درس شروع کریں، اسلامی بہنوں کے گھروں میں مدرسۃ المدینہ بالغات شروع کریں۔ بہت کام کرنے کا اسلامی بہنوں کے لیے۔ آپ کے قریب 10 15 20 25 مسلمانوں کے گھر ہوں تو ان میں آپ نیکی کی دعوت عام کریں، مدنی انعامات ان کے گھر میں عام کریں، مدنی چینل ان کے گھر میں شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی مدنی کاموں کی بہاریں آ جائیں گی۔ اسلامی بہنیں اپنے یہاں پر اپنے ذمہ دار جو اسلامی بھائی ہیں، مشاورت کے جو ذمہ دار ہیں، وہ اسلامی بہنیں کے حلقہ بندی کریں، علاقہ بندی کریں، علاقے بنائیں، حلقے بنائیں۔ ان میں ذمہ دارہ اسلامی بہنوں کو ذمہ داریاں دیں اور جو طریقہ کارکردگی لینے کا وہ لیں۔ یاد رکھیے میری اسلامی بہنوں، کسی بھی اسلامی بھائی جو غیر محرم ہیں، اجنبی ہیں، ان کو کسی بھی اسلامی بہن سے براہ راست رابطہ رکھنے کی تنظیمی طور پر اجازت نہیں ہے۔ نہ اسلامی بہن کو اجازت ہے، نہ اسلامی بھائی کو اجازت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ دعوت اسلامی یہ فتنے کا دروازہ بند کرتی ہے، فتنے کا دروازہ کھولتی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اسلامی بھائی بھی اسلامی بہن سے، اجنبی اسلامی بہن سے، غیر محرم اسلامی بہن سے کانٹیکٹ نہ کرے، نہ اسلامی بہن ان سے کانٹیکٹ کرے۔ کارکردگی لینے کا طریقہ، محرم اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی اسلامی بھائی ہیں ان کو کہیے کہ آپ اپنے گھر کی اسلامی بہن سے کارکردگی لا کر دے دیں، یا مشورہ لا کر دے دیں، تحریر لا کر دے دیں، اور وہ تحریر کا جواب لکھ کر جو مدنی مرکز نے طریقہ کار دیا ہے وہ اس محرم اسلامی بھائی کے ساتھ اپنے گھر میں بھجوا دے۔ یعنی کسی اسلامی بہن اگر ذمہ دار ہے تو اس کے بھائی کے ذریعے، اس کے شوہر کے ذریعے، اس کے والد صاحب کے ذریعے آپ رابطہ رکھیں۔ ڈائریکٹ کسی غیر نامحرم اسلامی بہن سے ذمہ دار کو رابطہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا کہیں ہو تو برائے کرم فوراً مدنی مرکز کو مطلع کریں۔ مدنی مرکز انشاءاللہ اپنے طریقہ کار کے مطابق اس کی خبر گیری کرے گا۔ نہ کسی اسلامی بہن کو اجازت ہے، نہ کسی اسلامی بھائی کو اجازت ہے۔ یہی اسلامی بھائی بھی سنیں، اگر آپ کے گھر کی کوئی اسلامی بہن
کسی دعوت اسلامی کے ایسے اسلامی بھائی کے ساتھ رابطہ کرتی ہے جو اس کا محرم نہیں ہے، یہ غیر تنظیمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، نہ اسلامی بہن کو اس کی اجازت ہے، نہ اسلامی بھائی کو اس کی اجازت ہے. اور اگر محرم دیکھ رہے ہیں تو فوراً مدنی مرکز کو مطلع کریں، اپنے گھر کی اسلامی بہن کو سمجھائیں. اگر ایسی اسلامی بہن نہیں مانے گی وہ ذمہ دارہ نہیں رہے گی، ایسا اسلامی بھائی نہیں مانے گا اس کو ہم ذمہ داری سے فارغ کر دیں گے. یہ اسٹیٹ فارورڈ بات میں کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں فتنے کا دروازہ بند کرنا ہے. ہم یہاں پر دین کا کام کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ فتنے کا دروازہ کھلے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ مدنی پھول آپ کو ضرور پسند آئے ہوئے ہوں گے اور اس کی پابندی آپ سب مل کر کریں گے. خوب اسلامی بہنوں اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے درس و بیان کو جاری کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور جو مدنی منیوں اور بچیوں کے مدرسے کے لیے میں نے عرض کی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کے لیے کوشش کریں گے. مجھے دعاؤں کے لیے بہت ساری پرچیاں ملی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی دعاؤں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پرچیوں میں لکھی گئی تمام حاجات کو بخوبی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرتے، یا اللہ جن جن اسلامی بھائیوں بہنوں نے پرچیاں بھیجی ہیں ان میں جو ان کی جائز دعائیں، مرادیں، التجا ہیں، رب کریم پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، سیدہ زینب کے صدقے میں، خاتون جنت کے صدقے میں، یا اللہ ان کی یہ جائز دعائیں پوری فرما، ان کی حق میں بہتر فرما. بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں اور دیگر پریشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے دور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. قرآن شورا نے آج ہمیں فکر آخرت کا درس دیا، ہمیں قبر و آخرت کی یاد دلائی، اور یہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. گناہوں سے کس طرح چھٹکارا ملے، ایمان کی حفاظت کیسے حاصل کریں. الحمدللہ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے کئی ذریعے ہیں، اور اس میں ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. اور گناہوں سے بچنا کیسے ممکن ہو؟ ایسے گناہوں بھرے دور میں ایک ایسی عظیم ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا فیضان دنیا بھر میں جاری ہے، اور بہت سارے ان کے فیضان کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، مگر ایک نظارہ تو ایسا آنکھوں کے سامنے ہے کہ جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، سب سے پہلا اثر جو اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، سب سے پہلا امپیکٹ جو اس کی ذات پر ہوتا ہے کہ اب وہ نیکیوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ذات مقدس امیر اہل سنت کی ذات بارہ تبار ہے کہ امیر اہل سنت کے دامن سے، دامن اطہار سے جو وابستہ ہوتا ہے، گناہوں سے اب بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یقیناً اسلامی بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں اور جو یہاں اسلامی بھائی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، ایمان کی حفاظت نصیب ہو جائے. اور پھر امیر اہل سنت کی ایک اور عظیم برکت یہ ہے کہ آپ قادری سلسلے میں داخل فرماتے ہیں. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہم سب کے لیے کتنا بڑا دلاسا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا، گویا مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ بھی نصیب ہوگا. تو جو اسلامی بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اگر ابھی تک آپ کسی پیر کامل سے مرید نہیں بنی تو موقع اچھا ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ وکیل اتار بھی ہیں. امیر اہل سنت نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل کروا سکتے ہیں. تو یہ موقع بڑا مبارک ہے. اگر آپ ابھی تک کسی سے مرید نہیں بنی تو امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں. نگران شورا جس طرح فرماتے جائیں اسلامی بہنیں اسی طرح فرمائیں. نگران شورا مردانہ الفاظ کہیں گے، اسلامی بہنیں زنانہ الفاظ میں اسے دہرائیں. اور اگر آپ کسی پیر کامل سے مرید ہیں اور چاہتی ہیں کہ مزید برکتیں امیر اہل سنت سے بھی حاصل ہو جائیں تو طالب بھی ہوا جا سکتا ہے، بیت برکت بھی حاصل کی جا سکتی ہے. جب نگران شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو اسلامی بہنیں یہ دہرا دیں طالب ہوتی ہوں میں، تو انشاءاللہ اپنے پیر صاحب سے بھی بیعت ان کی برقرار رہے گی، فیضان اتار بھی جاری ہو جائے گا. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، میں نے ابھی جو بیان کیا ہے انشاءاللہ اس کا موضوع رکھیں گے
صحابیات کا پردہ کیسا تھا؟ صحابیات کا پردہ کیسا تھا؟ صحابیات کا پردہ کیسا تھا انشاءاللہ عز و جل. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں موجود کئی اسلامی بہنیں ہیں جو کبھی کچھ کہہ دیا ہو، برے انداز سے دیکھ لیا ہو، دل دکھا دیا ہو. میں مدنی التجا کرتا ہوں، ایک بھائی اپنی بہنوں کی، ایک بیٹا اپنی ماؤں کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے. اب میں کئی میری مدنی بہنیں، کئی میری مدنی مائیں، میری اسلامی بہنیں آپ، کہ ہو سکے تو ذکر و دعا کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر معافی مانگیں اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کریں اور ہمیشہ ایک نیک رہنے اور محبت کے ساتھ رہنے کا ایک بار پھر عزم کریں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ دلوں کا زنگ دور ہوگا، محبتیں قائم ہوں گی، پیار قائم ہوگا اور نیکی کی دعوت دینے کا مزید جذبہ بڑھے گا. خود آگے بڑھ کر معافی مانگیں، آگے بڑھ کر معافی مانگیں، آگے بڑھ کر درگزر کی بات کریں، آگے بڑھ کر کہیں مجھے معاف کر دیجیے. رسمی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس انداز سے معافی مانگے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ یاد رکھیے گا، رسمی نہیں. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے میرا دل دکھایا اس کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. نہیں، میں یہ دیکھوں کہ مجھے معاف بھی کرنا ہے، مجھے معافی بھی مانگنی ہے. میں نے آگے بڑھنا ہے کہ جو آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ پیار حبیب کے صدقے میں ہم اس کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہیں اللہ اس کی بارگاہ میں کہ جو آگے بڑھ کر معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے آگے آگے جنت میں بھیج دے گا. جو جلدی جلدی بڑھ کر معافی مانگے، یا اللہ تو اسے جلدی جلدی پیارا پیارا مدینہ دکھا دے. اور جو اسلامی بہنیں معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، یا اللہ انہیں اس وقت موت نہ دینا جب تک کہ وہ تیرے پیارے حبیب کا مدینہ اپنی سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کی پاکیزہ فضاؤں میں سانسیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں، سبز گنبد کے سائے میں اس حال میں شہادت کی موت عطا فرمائے کہ نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو. دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، مجھے دید ہوتی رہے میرا دم نکلتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ دکھا دے، بس مدینہ دکھا دے، مدینے کی پاکیزہ فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق نصیب ہو جائے، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست خاص. وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم کر مدینے. کاش وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم کر مدینے. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا.
بد مذہبوں بد مذہبوں اور برے لوگوں کی برے لوگوں صحبت سے صحبت سے بچتا رہوں گا۔ بچتا رہوں گا۔ یا اللہ یا اللہ نماز روزے کی نماز روزے کی پابندی پابندی کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، جھوٹ، غیبت، غیبت، چگلی، چغلی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، گالی گلوچ، فلمی ڈرامے، فلمی ڈرامے، گانے باجے، گانے بازے، بے پردگی بے پردگی وغیرہ 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 گناہوں سے گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ بچتا رہوں گا۔ اے اللہ اے اللہ میری میری اس توبہ کو اس توبہ کو قبول فرما قبول فرما اور مجھے اور مجھے میرے میرے وعدے پر وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندان خاندان عالی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ عطاریہ اطاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے آپ کے ذریعے سے ذریعے سے شیخ طریقت شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں دیا اور اور ان کے ذریعے ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ کے ہاتھ میں اے اللہ اے اللہ مجھے مجھے جناب جناب غوث اعظم کے غوث اعظم کے مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما قبول فرما اور کل قیامت میں کل قیامت میں غوث پاک کے غوث پاک کے غلاموں میں غلاموں میں اٹھا۔ اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمیں اس بات کا شکوہ رہتا ہے کہ نماز کی سستیاں دور نہیں ہوتی، عبادت میں دل نہیں لگتا، ہمیں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق نصیب نہیں ہوتا، دل گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے کلمات ہماری زبان سے ادا ہوتے رہتے ہیں، یہ کیفیات ہم پر طاری رہتی ہیں۔ آئیے آپ کو ایک مدنی نسخہ عطا کرتا ہوں، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل عبادت کی توفیق، عبادت کی لذت، ذوق و شوق اور یاد مدینہ میں رہنے کی سعادت بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہو جائے گی، اور وہ ہے اپنے پیر و مرشد کا شجرہ پڑھنا۔ امیر اہل سنت نے جو اپنا ہمارے لیے شجرہ مرتب فرمایا، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ، تو اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں صبح و شام پڑھنے والے، نمازوں کے بعد پڑھنے والے اور دیگر اوقات کار میں دیگر مواقع پر پڑھنے والے اوراد و وظائف ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، گھر بار کی، کاروبار کی، اہل و عیال کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ مشائخ کا ایک قول ہے، من لا ورد لہو لا وارد لہو، یعنی جو اپنے پیر و مرشد کے عطا کردہ اوراد و وظائف کو ورد نہیں کرتا، اس پر کوئی واردات بھی نہیں ہوتی۔ یہاں واردات سے مراد ہوتی ہیں معرفت الہی، عبادت الہی، ذوق و شوق جو دل پر طاری ہوتا ہے، اس کو واردات کہتے ہیں تصوف کی زبان میں بھی۔ تو یہ نہیں ہوتی، تو پیر و مرشد کے جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس میں حدیثوں کے میں موجود اوراد و وظائف، آیتوں میں موجود جو برکتیں ہیں وہ سب لکھی جاتی ہیں۔ تو لازمی طور پر مکتبۃ المدینہ سے شجرہ لیں۔ اسلامی بہنیں کثرت کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں،
کثرت کے ساتھ پڑھیں، بالخصوص اسلامی بہن، اسلامی بھائی بھی پڑھیں جو اوراد و وظائف ہیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم خود محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے. ہم ذکر و اذکار کرتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے نہیں ہیں، شیطان غالب آ جاتا ہے. کہ روایتوں میں شیطان سے بچنے کا جو نسخہ بیان کیا گیا ہے، بہترین نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھتا ہے، شیطان اس پر غالب نہیں آتا. اور جو ذکر و اذکار نہیں کرتا، ذکر الہی میں مصروف نہیں رہتا، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے. تو شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھے. اللہ تعالی عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آئیے اب ذکر کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. گنبد خزرہ گاہ سے تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله الله